بر محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الدارين جد الحسن والحسين الصلوات شمس بين القمرين هادينا وهدي ثقلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين لا سيما على إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري أبو الصلوات ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دعاؤں خدا مطالعہ کے تشریف آوری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے انعقاد میں جس رنگ میں بھی کسی مومن نے سر ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، مرحومین کی مغفور فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نبی والے نبی سے ہمکنار فرمائے، اپنی توجہات کو موصول کرتے ہوئے بلند آواز سے صلوات۔ دنیا علم و فضیلت، دنیا علم و کمال، دنیا علم و عظمت میں ذات پروردگار نے نبی مختار اور علی مرتضیٰ کو ایسا نوازا بڑے بڑے محرقۃ الاحراز سوالات آئے، لیکن ہر سوال کا نبی مکرم اسلام کا حقیقی غلام جواب دیتا ہوا نظر آیا۔ تاریخ سینوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ ایک یہودی عالم نبی مکرم اسلام کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، توجہ سے آپ کی میری طرف، ایک یہودی عالم نبی مکرم اسلام کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آیا دربار خلافت میں اور کہا کہ تم مسلمانوں کا، میں نے سن رکھا ہے عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے۔ یہ بات صحیح ہے نا کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ توحید بڑا مضبوط ہے۔ میں اسی خدا کے بارے میں 3 سوال لے کے آیا ہوں، تھوڑا سا آپ بیدار ہوں گے۔ موسم تو میں خیال ہے آپ اچھے آج کل،
تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. کتنے سوال؟ کس کے بارے میں؟ خدا کے بارے میں. اور وہ بھی چونکہ دیکھا کہ بڑے موحد لوگ ہیں، بڑے توحید پرست لوگ ہیں، بڑے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں. اٹھتے ہیں تو اللہ کا دیکھ، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا دیکھ، چلتے ہیں تو اللہ کا دیکھ. گویا کہ ہر وقت ان کی زبانوں پہ اللہ دیکھ کے یہودی نے دیکھا کہ یہ دیکھوں کہ یہ زبان کے حد تک ہے یا ان کی قلب کی گہرائیوں میں اترا ہے. کہا حضور میں 3 سوال رکھتا ہوں، خدا کے بارے میں ذرا اس کی رہنمائی فرمائے. تاریخ کہتی ہے پہلا سوال اس نے رکھا، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے. پہلا سوال رکھتا ہے ما لا للہ. حضور ذرا یہ ارشاد فرمائے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے. آپ تو اس طرح پریشان ہو گئے کہ آپ پر میں سوال کر رہا ہوں. یہ سوال وہاں پہ مسلمانوں کی جو مسند تھی، دربار تھا، مرکز تھا، اس پہ آ کے یہودی کر رہے ہیں کہ پہلی چیز اور پہلا سوال ہمارا یہ ہے ما لا للہ، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے. آپ کو بھی سوچنا ہی چاہیے کیونکہ ہم بھی تو توحید پرست ہیں. جی آپ اس فکر میں پڑ گئے کہ وہ هو علی کل شیء قدیر ذات ہے، کون سی چیز ہے جو اس کے لیے نہیں. سوال تو بن گیا. دوسرا سوال کرتا ہے ما لا عند اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے ہاں نہیں ہے. اور تیسرا سوال کرتا ہے جس طرح آپ پریشان ہو گئے نا، وہاں بھی پریشانی، عجیب پریشانی کی لہریں دوڑائیں. کہتا ہے ما لا فی علم اللہ. ذرا حضور یہ ارشاد فرمائے وہ کون سی چیز ہے جو علم پروردگار میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سوال اس نے کیا خیال آپ نے ٹھیک کیے ہیں جی؟ تھا یہودی سوال اس نے چن کے لائے ہیں کہ حضور پہلا سوال یہ ہے ما لا للہ، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں. دوسرا سوال یہ ہے ما لا عند اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار کے ہاں نہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے ما لا فی علم اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں، خدا کے علم میں نہیں. یہ 3 سوال کیے. آپ کا کیا خیال ہے کیا حال ہوگا وہاں پہ؟ اتنا تاریخ نے لکھا کہ صاحب مسند نے فرمایا کہ یہ یہودی مسلمانوں کے توحید کے بارے میں عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں. تو وہاں تو فیصلہ کن بات ہوتی تھی کہ فوراً اس کا سارا قلم کرو، یہ اور بھی مسلمانوں کے ذہن خراب نہ کرے. تو وہاں بھی تاریخ کہتی ہے ابن عباس کوئی عام شاگرد نہیں ہے امیر المومنین کا. جو کچھ میرا مطالعہ ہے، جس طرح شاگرد کو استاد سے حاصل کرنا چاہیے تھا اس کا عملی نمونہ ابن عباس تھا. اور وہاں پہ دیکھیں اسلام کی مختلف پہلوؤں کے حوالے سے عظمتوں کو بھی مد نظر رکھتا تھا. فوراً کہا حضور یہ کیا حل ہوا کہ فوراً ان کے اس کے سارے کو قلم کر دیا جائے، اس کے سوالوں کے جواب دو، نہ کہ یہ جواب ہے اس کے سارے قلم کر دو، اس کا جواب دو. کہا نہیں، آپ بتائیں جواب کون دے گا؟ ابن عباس نے فرمایا آپ اس کو بھیجو ابو الحسن کے دروازے پر، یہ کوئی بات کرنے والی ہے جی؟ جب پتہ ہے کہ ابو الحسن اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کا کام ہی نہیں ہے، بھیج دو امیر المومنین کے دروازے پر. یہ اب اختلاف روایت ہے. اسی طرح پیش کروں گا کہ اس یہودی عالم کو امیر المومنین کے دروازے پہ بھیجا گیا یا مولا کائنات کو دربار خلافت میں بلایا گیا کہ حضور مشکل بن گئی ہے توحید پر یہ، اور لے کے آ گیا یہودی سوال جواب دیں گے تو پھر کوئی بات بنے گی. تو سرکار نے جو ہی تشریف لائے یا یہ گیا، اختلاف ہے چونکہ روایت کے اندر، اس نے اسی ایک ہی سانس میں 3 سوال چھوڑے.
کہ آپ مسلمان بہت بڑے توحید پرست ہیں. میرا سوال پہلا یہ ہے ما لا للہ، دوسرا سوال یہ ہے ما لا عند اللہ، تیسرا سوال ہے ما لا فی علم اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہودی سن جواب، ما لا للہ، ما لا للہ وہ چیز جو خدا کے لیے نہیں ہے وہ ہے شریک. میرا اللہ شریک نہیں رکھتا. تھوڑا سا بیدار ہوں گے یار. ما لا للہ وہ چیز جو میرے خدا کے لیے نہیں ہے وہ ہے شریک. کائنات میں بڑے بڑے باعظمت وجود نظر آئیں گے لیکن ان کا صفات میں بھی شریک نظر آتا ہے، ذات میں بھی شریک نظر آتا ہے، افعال میں بھی شریک نظر آتا ہے. اللہ کی دھرتی پہ پوری کائنات میں ایک ہی وجود ہے ذات باری تعالیٰ کا، نہ اپنی ذات میں شریک رکھتا ہے، نہ اپنی صفات میں شریک رکھتا ہے، نہ اپنے افعال میں شریک. جواب ٹھیک ہو گیا. اسے دنیا کہتی ہے امام الموحدین، اسے دنیا کہتی ہے عظیم مجاہد پروردگار، اسے دنیا کہتی ہے معرفت توحید میں ڈوبا ہوا علی. توجہ ہے میری طرف قبلہ. میرے آقا نے فرمایا دوسرا سوال بڑا تیزی سے نے کیا، ما لا عند اللہ. سن یہودی وہ ہے ظلم. میرے پروردگار کے پاس ظلم نہیں ہے. جو بھی وہ کرتا ہے وہ عدل و انصاف پہ کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے. کبھی کسی پر انسان تو درکنار ایک چونٹی پر بھی وہ ظلم نہیں کرتا. توجہ فرمائیے کہ بلا. اور تیسرا سوال میرے آقا نے فرمایا، تو نے کہا ما لا فی علم اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو علم پروردگار میں نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تم یہودی. اللہ اکبر. میرا آقا فرماتا ہے تم یہودی یہ کہتے ہو حضرت عزیر ابن اللہ ہیں، خدا کا کوئی بیٹا ہے نہیں کہ اسے علم ہو کہ کوئی عزیر یا غیر عزیر اس کے بیٹے ہیں. یہودی کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو علم ہے اپنے عظیم منصب کن ہستیوں میں رکھنے. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ حضرت عمر بن خطاب کو بھی سنا دوں آپ کو. یہ باتیں تو آپ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں جی. حضرت عمر بن خطاب تاریخ کہتی ہے امیر المومنین کے سامنے آ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو الحسن آپ میں بڑی عظمتیں ہیں، آپ میں بڑی عظمتیں ہیں، لیکن ایک بات مجھے آپ کی اچھی نہیں لگی. بالکل منو ان یہی لفظ ہے. آپ میں بڑی عظمتیں ہیں لیکن مجھے آپ میں ایک بات اچھی نہیں لگی. تاریخ کہتی ہے امیر المومنین نے تبسم فرمایا، تبسم فرما کے فرمایا او خطاب کے بیٹے وہ کون سی چیز ہے جو تجھے اچھی نہیں لگی. امام ہے، امام علم ہے، عصمت کے درجے پہ جو ہوتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا. جملوں پہ غور کیا، فرمایا وہ کون سی چیز ہے وہ خطاب کے بیٹے جو تجھے اچھی نہیں لگی. کہتے ہیں آقا میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے سوال آتے ہیں آپ کے پاس، بڑے بڑے سوال آئے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جواب دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے، بڑے اچھے اچھے مشیر تھے، مفت مشورے دیتے تھے. آج کے دور میں بھی دیکھا علماء کو بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں لوگ بڑے بڑے نئے رنگوں میں. تو تاریخ کہتی ہے، کہتے ہیں کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے ذرا جب سوال آئے تو سوچ لیا کریں. امیر المومنین نے فوراً، اسے دنیا علی کہتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں او عمر بن خطاب ذرا بتا تیرے ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں، ذرا یہ بتا تیرے ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں. کہتا ہے آقا 5. میرے آقا نے فرمایا تو نے سوچا نہیں. میرے آقا نے فرمایا سوال جو آیا ہے سوچنا چاہیے تھا، تو نے سوچا نہیں. کہتا ہے اے علی، اے ابو الحسن، توجہ ہے میری طرف، اے علی، اے ابو الحسن، یہ بھی کوئی بات سوچنے والی ہے.
جی دن رات یہ ہاتھ کی انگلیاں میرے سامنے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ تو حیدر قرار نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، جس طرح خطاب کے بیٹے سے سوال کیا جائے اس کی ہاتھوں کی انگلیوں کے بارے میں، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ابو طالب کے بیٹے سے کائنات کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے قبلہ۔ یہ قبلہ عظمتیں ہیں اس خاندان کی، اور اے شیعہ جتنا فخر کر سکتا ہے کیا کر کہ خدا نے تجھے نبی دیا تو مصطفیٰ جیسا، اور یہ تیرا مقدر ہے تجھے امام دیا تو علی جیسا۔ لیکن صرف عظمتیں سن لینا کافی نہیں، ان عظمتوں کے بعد ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور انہی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے والدین کا احترام۔ نبی کا دور ہے، کڑیل جوان ہے، نبی کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بڑا دل چاہتا ہے میں جہاد پہ جاؤں اور آپ کی رقابت میں جاؤں۔ تو نبی مکرم اسلام نے فرمایا جوان آ جا، میرے ساتھ شریک ہو جا جہاد کے لیے، اللہ تجھے یہ سعادت نصیب کرے۔ کہتا ہے آقا ایک چیز آڑے ہے، ایک چیز مانے ہے، ایک چیز رکاوٹ ہے۔ جوان کی اس باتوں سے پتہ چلتا ہے بامعرفت جوان تھا، بامعرفت جوان تھا۔ نبی نے فرمایا کیا چیز آڑے ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے، کیا چیز مانے ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے میری ماں راضی نہیں ہے، میری ماں راضی نہیں ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، وہ بھی کس کے ساتھ؟ افضل الانبیاء کے ساتھ۔ تو یہاں نبی فرما سکتے تھے یہ نہیں کہ قرآن نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں پر ان سے بڑھ کر ان کے نفوس پر تصرف کا حق رکھتا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو آ جا۔ تاریخ کہتی ہے حسنین کے نانا نے رہتی دنیا تک ماں کا احترام بتلانے کے لیے ارشاد فرمایا جوان پلٹ جا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ جوان پلٹ جا، اور یاد رکھ، صرف یہ نہیں فرمایا پلٹ جا، فرمایا یاد رکھ، ایک تھوڑا سا بیدار ہونا، یاد رکھ ایک رات جو تو اپنی ماں سے انس پیدا کرے گا اس کے بدلے میں خدا تجھے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ 1 سال مسلسل جہاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کوئی توجہ فرمائیے قبلہ۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ نبی مکرم اسلام سے تیرے اور میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے اصول کافی میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اصول کافی سے تو آشنا ہے نا آپ جی، یہ ہماری کتاب ہے نا اصول کافی، شیعوں کی حدیث کی معتبر کتابوں میں سے جو 4 حدیث کی ہماری معتبر کتابیں ان میں سے ایک ہے اصول کافی۔ اس میں 5ویں امام اپنے جد سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے دور تھا میرے جد نبی کا، اور ایک جوان آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین ضعیف ہو گئے ہیں، میں صحیح اور کوشش کرتا ہوں اپنی زوجہ کے ہاتھوں سے کھانے نہ بنواؤں۔ ذرا غور کرنا جملوں پہ، چونکہ ضعیف ہو گئے ہیں والدین، میں اپنے ہاتھوں سے غذا آمادہ کرتا ہوں، پھر اس غذا کو نرم کرتا ہوں، اپنے ضعیف والدین کو کھلاتا ہوں، اور اس کے بعد کاروبار پہ زندگی کرتا ہوں۔ اور کہتے یا رسول اللہ اسی حال میں میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا، یہی میں نے انداز خدمت رکھا، اور میری ماں پر اور بڑھاپا چھا گیا، تو جو ہے میری طرف، اور ضعیف ہو گئی۔ میں نرم غذا تیار کرتا تھا،
میں نے دیکھا میری ماں وہ غذا بھی نہیں چبا سکتی، میں پھر وہ لقمے اپنے منہ میں لیتا تھا، پھر ان کو اور نرم کر کے اپنی مہربان ماں کے منہ میں رکھتا، اور وہ میری والدہ گرامی تناول کرتی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا اتنا بڑھاپا چھایا میری والدہ پر، اتنی نحیف اور ضعیف ہو گئی، چلنے سے بھی عاری ہو گئی، بستر گیر ہو گئی، میری والدہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک گہوارہ بنایا ہے، جب میں نرم غذا کھلا چکتا ہوں ماں کو، اس گہوارے میں لٹاتا ہوں، لوریاں دے دے کے ماں کو سلاتا ہوں۔ تو جو ہے میری طرف قبلہ، لوریاں دے دے کے سناتا ہوں۔ تیرا میرا پانچواں امام فرماتا ہے یہاں پہ جب جوان نے انداز خدمت والدین پہنچائی نا، لوریاں دے دے کے سلاتا ہوں، یہ جملہ کہا۔ میرے جد امجد ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً ٹیک کو چھوڑا اور بے بس ہو کے رحمت للعالمین رویا، بے بس ہو کے رو کے کہتے ہیں شاباش جوان، شاباش جوان، شاباش جوان۔ میرے جد امجد نے امام باقر فرماتے ہیں شاباش کہا تو ادھر سے جوان کہتے ہیں آقا میں شاباش لینے نہیں آیا، میں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا انداز خدمت یہ ہے والدین سے، میں نے کاروبار دنیا کو بھی بھلا کے رکھ دیا ہے۔ جب تک میرے والد زندہ رہے، جب تک وہ سوتے نہیں تھے، میں کاروبار زندگی کے لیے نکلتا نہیں تھا، اور اب میری والدہ کا یہ حال ہے، جب تک لوریاں دے دے کے ماں کو، توجہ ہے میری طرف، لوریاں دے دے کے ماں کو سلا نہیں لیتا، اس وقت تک کاروبار زندگی کے لیے میں جاتا نہیں۔ میں سوال یہ کرنے آیا ہوں، ذرا یہ بتائیں میں نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ کوئی سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ کاکا ذرا یہ ارشاد فرمائیں کیا میں نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ سنو گے جملہ؟ نبی مکرم اسلام جو رحمت للعالمین ہے، ان کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار آئے، جو پہلے گریہ کر رہے تھے، غیظ و غضب کے آثار آئے، اور میرے آقا فرماتے ہیں، میرے جد امجد نے فرمایا جوان تو یہ کہہ رہے ہے کہ والدین کا حق ادا کر دیا؟ نہیں 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 نہیں، والدین کا حق اولاد ادا ہی نہیں کر سکتی۔ اور ساتھ جملہ سنیے، فرمایا تو نے ایسا خوبصورت انداز خدمت رکھا ہے اور تیرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تو نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ سن، تیرے وقت ولادت، تیرے وقت ولادت تیری ماں کی اٹھنے والی آہوں میں سے ایک آہ کا بدلہ بھی یہ خدمت نہیں ہو سکتی۔ کوئی توجہ فرمائیے قبلہ، یہ ہے مکتب اہل بیت۔ میں فقط روایات اور واقعات پیش کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں ایک لمحہ فکریہ بھی رکھتا ہوں سامعین کے سامنے۔ جب بھی ہم والدین کے احترام کا موضوع منبر سے شروع کرتے ہیں تو بڑوں کی نگاہیں بچوں کی طرف جاتی ہیں۔ نہیں نہیں، اس موضوع کا تعلق فقط بچے سے نہیں، جو شخص والدین کا رشتہ اور ناطہ رکھتا ہے وہ قید حیات میں ہے، تو اگر وہ دنیا سے اٹھ گئے تو یہ موضوع معاشرے کے ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے۔ مستور ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اس سے بھی تعلق رکھتا ہے، سفید ریش بندے سے بھی تعلق رکھتا ہے، چونکہ کوئی بھی ایسا نہیں جو والدین کے بغیر۔ لہذا اس نقطے پہ غور کرو، چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں جن پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی۔ پوچھا گیا تیرے میرے چھٹے امام سے، اے فرزند بطول، کوئی شخص آقے والدین کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی شخص آقے والدین کس طرح ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا نا، اخبار میں دے دے کوئی والد
والدین میں سے میں نے فلاں اپنے بیٹے کو کیا کر دیا، آق کر دیا تو آق ہوتا ہے، اخباروں میں دینے سے آق نہیں ہوتے۔ شریعت محمد ہے اور اس کے ترجمان ہیں بہرہ معصوم، وہ بتلائیں گے آق والدین انسان کس طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ بلا تھوڑا سا میری طرف توجہ فرمائیں۔ سائل نے سوال کیا، آقا یہ ارشاد فرمائیں آق والدین انسان کس طرح ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، روایت کے جب لفظ آتے ہیں میں بڑا دقت سے وہی لفظ پیش کرتا ہوں۔ تیرے اور میرے چھٹے معصوم امام نے فرمایا، صادق امام فرماتا ہے اگر والدین میں سے کوئی ایک ناحق سمجھتے ہیں، اگر والدین میں سے کوئی ایک ناحق یعنی ناراض نہیں ہونے والی بات تھی، پھر بھی بڑھاپے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، بزرگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، گھروں میں آپ دیکھتے ہیں ایک بات ناراض ہونے والی نہیں ہوتی، اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو ایسے خاموش ہو گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ایسے تو نہ کرے نا، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ذرا توجہ کرے میری طرف۔ والدین میں سے کوئی ناحق یعنی ناراضگی کی بات نہیں تھی، اس کے باوجود ناراض ہو گئے۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے تو اس بات پہ، پھر بھی ناراض ہو گئے، ہوتا ہے یا نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں والدین میں سے کوئی ایک ناحق اپنی اولاد پہ ناراض ہو جائے، والدین میں سے کوئی ایک اولاد میں سے یہ کسی پر ناحق ناراض ہو جائے اور آگے سے اولاد کی زبان پر کلمہ اف جاری ہو جائے، ایک کلمہ اف، ہلکا سا پیشانی پہ ناراضی کا اظہار یہ آ جائے تو وہ شخص آپ کے والدین ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے میری طرف، وہ شخص کیا ہو جاتا ہے کہ بلا یہ وہ آقے والدین کے زمر میں چلا جاتا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، آقا اگر کوئی آقے والدین ہو جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو معصوم فرمایا، العقوق یعقب القلہ ویؤدی الذلہ۔ تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے جو آقے والدین کے زمر میں جاتا ہے تو ہم اپنی زبان میں جو ترجمہ میں اس طرح کروں، یعقب القلہ، وہ جتنا مالدار ہو، جتنا بینک بیلنس رکھتا ہو، جتنے رقبے رکھتا ہو، اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ گھروں سے برکتیں اٹھتی ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ برکت اٹھنے کی وجہ یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جس کی وجہ سے رقبہ بھی بڑا ہے، پانی بھی خوب لگائے، فصلیں بھی بڑی ہوئیں، لیکن برکت کوئی نہیں۔ بینک بیلنس بھی ہے، بہترین کوٹھیاں کاریں بھی ہیں، برکت نہیں ہے۔ برکت نہ اٹھنے کی وجہ معصوم فرماتا ہے تیرے والدین کی ناراضی سبب بن جاتی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، پوری نہیں پڑتی۔ پھر فرمایا وَيُؤَدِّ الذِّلَّ، حقوق والدین، آقے والدین ہونے کا دوسرا اثر یہ ہے اس انسان کا ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتا ہے۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، اور یہ عام ہستی کے نہیں۔ پھر پوچھا گیا، آقا آقے والدین کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے آقے والدین ہیں۔ ایک وہ آقے والدین ہوتے ہیں جن کے والدین قید حیات میں ہوتے ہیں، والدین کی زندگی میں آقے والدین ہو جاتے ہیں، اور فرمایا توجہ ہے میری طرف قبلہ، اور فرمایا دوسرے آقے والدین وہ ہوتے ہیں جن کے والدین دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ جب والدین قید حیات میں تھے خوب خدمت کی، راضی رکھا، جی ہر انداز سے ان کی خدمت کی، بڑھاپے میں بہترین لباس، صاف ستھرا لباس، ان کے مزاج کے مطابق ان کو غذا، جس چیز کی ضرورت تھی ان کی زبان پہ آنے سے پہلے پوری کی۔ یعنی آقے والدین کی حیات میں نہیں تھا، معصوم فرماتے ہیں، لیکن والدین جب دنیا سے اٹھ گئے پھر آقے والدین ہو گیا۔ سائل بڑا سمجھدار تھا، کہتے آقا بات سمجھ نہیں آئی،
کہ والدین کی حیات میں تو آقے والدین نہیں ہوا، توجہ ہے میری طرف کہ بلا ہاں، لیکن والدین دنیا سے اٹھ گئے تو آقے والدین کے زمرے میں چلا گیا۔ وہ کس طرح؟ میرے آقا نے فرمایا جب والدین دنیا سے اٹھ جائیں اور اولاد جب ان والدین کے لیے نیکیوں کے تحفے نہیں بھیجتی تو وہ بھی آقے والدین ہو جاتے ہیں۔ اگر اولاد نیکیوں کے تحفے نہیں بھیجتی تو وہ بھی پھر کیا ہو جاتی ہے؟ آقے والدین ہو جاتی ہے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے یہ آقے والدین کا، والدین کی ناراضی کا۔ میرے سامنے وہ روایت ہے، جوان دنیا سے اٹھ رہے، جان کنی کا عالم ہے، روح پرواز ہونے کا وقت، روح پرواز نہیں ہو رہی۔ اتنے میں وہاں پاس بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے رحمت للعالمین نبی کو بلاؤ، پاک نبی کو بلاؤ، اس کے سرانے پہ آئیں، شاید ان کے صدقے میں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، آسانی سے اس کی روح پرواز ہو جائے۔ پاک نبی کو بلایا گیا، نبی اس کے سرانے پہ آ کے بیٹھے، تلقین شہادتین کی کرنے والا حسنین کا باعظمت نانا تھا، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ کلمہ شہادتین جاری نہیں ہو رہا۔ نبی مختار حکیم امت تھے، نہیں پوچھا، فوراً کہتے ہیں کہاں ہے اس کی ماں، فوراً فرماتے ہیں کہاں ہے اس کی ماں، ساتھ بیٹھی ہوئی ضعیفہ کہتی ہے آقا میں ہوں اس کی ماں۔ اگلا جملہ سنیے، پھر بھی سوال نہیں کیا، پاک نبی نے پھر بھی سوال نہیں کیا، فرمایا یاد رکھ جب تک دلی طور پہ تو اپنے اس بیٹے پہ راضی نہیں ہوگی اسے کلمہ شہادتین نصیب نہیں ہوگا۔ جب تک تو راضی نہیں ہوگی اسے کلمہ شہادتین نصیب نہیں ہوگا۔ ماں تھی، ماں نبی کے کہنے پہ بے سخت روئی، جی آنسو جاری ہو گئے ماں کے، کہتی ہے یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے مجھے بڑے دکھ دیے، حق بات یہ میں دلی طور پہ اس پہ ناراض ہوں، لیکن آپ ہیں رحمت للعالمین، میں آپ کے صدقے میں دلی طور پہ راضی ہوتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے ادھر سے ماں نے جملہ کہا، ادھر سے پاک نبی نے اب تلقین کرنا شروع کی، وہی شہادتین کی، فوراً اس کی زبان پہ کلمہ شہادتین جاری ہوا۔ توجہ فرمائی ہے، ایک عجیب یہ داستان ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں بس اسی پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ فقط اپنی ماں بہنوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو یہی گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ والدین کا احترام اس طرح کر جس طرح محمد و آل محمد نے بتایا ہے، اور یاد رکھ والدین کے احترام کے اندر خدا نے تیری دنیا کی سعادت بھی رکھی ہے، تیری آخرت کی کامیابیاں بھی رکھی ہیں۔ بس دو کے دو جملے توسل کے کہتا ہوں، جو عاشور کے قریب جا رہے ہو، ذکر مصیبت زیادہ سننے کا تمہارا جی کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو آج میں دو کے دو جملے حسین کے شبیہ رسول کے پیش کرتا ہوں۔ عجیب مقتل کے اندر جملے ہیں۔ میرے عظیم استاد تھے میں نے یہ جملہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا، ان سے سنا، کہتے ہیں این شباب جب آیا نا علی اکبر پر، این شباب علی اکبر پہ جب آیا، جب کبھی علی مرتضیٰ کا عباس اور حسین کا یہ اکبر قبلہ مدینہ کے بازار میں جاتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کو اتنی حسین یہ جوڑی تھی نا بنی ہاشم کی، ایک بنی ام البنین کا چاند اور ایک لیلا کا چاند۔ جب کبھی این شباب تھا ان پہ، جب کبھی یہ مدینہ کے بازار میں جاتے تھے، بیچنے والے چیزیں بیچنے چھوڑ دیتے تھے، خریدنے والے چیزیں خریدنی چھوڑ دیتے تھے، اور وہ فرما رہے تھے، ایک دوسرے کو خطاب کر کے کہتے تھے بتاؤ علی کا عباس زیادہ حسین ہے یا حسین کا اکبر زیادہ حسین ہے؟
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ مظہری کم میں فرما رہے تھے ہر شہید کی شہادت کا اثر روز عاشور بطول کے چاند پہ ہوا، لیکن وہ فرما رہے تھے 2 شہیدوں کی موت نے بطول کے چاند کو مرنے سے پہلے مار کر رکھ دیا۔ ایک شہید کو دنیا عباس کہتی ہے، وہ عزادارو دوسرے شہید کو دنیا اکبر کہتی ہے۔ وہ فرما رہے تھے جب عباس نے زین چھوڑی حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اور فرماتے ہیں جب اکبر نے زین چھوڑی بطول کے چاند کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اصحاب کی شہادتوں کا سلسلہ ختم ہوا، بنی ہاشم کی شہادتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اتنا سید ابن طوس کہتا ہے کڑیل جوان باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ علی اکبر کہتے ہیں حالی رخصہ بابا، اب مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ اس جملے کو ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ ذرا تصور کرنا اپنے گھر کڑیل جوان ہو، کڑیل جوان عین شباب، اور سامنے آ کے موت کی رخصت لے رہا ہو، بتاؤ اس باپ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے سامنے تو مقتل کا جملہ ہے، ادھر سے اکبر نے کہا نا کہ بابا مجھے اب مرنے کی اجازت ہے۔ مقتل کہتا ہے قد ناظرہ نظرہ آئس، مایوس بھری نگاہوں کے ساتھ اکبر کی جوانی کو حسین نے دیکھا۔ بطول کے چاند نے مایوس بھری نگاہوں کے ساتھ اکبر کی جوانی کو دیکھا۔ اور یہاں پہ اگلا جملہ علامہ مجلسی کا پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں بطول کے چاند نے کہا جاؤ میرا لال، لیکن پہلے پھوپھیوں سے الوداع کہہ کے آ۔ جاؤ میرا لال، لیکن پہلے پھوپھیوں سے الوداع کہہ کے آ۔ حکم امام سمجھ کے علی اکبر نے خیام حسینی میں قدم رکھا، اور وہاں پہ علامہ مجلسی کہتے ہیں بطول کی بیٹیوں کے خیام میں قرآن برپا تھا۔ کوئی صدا بلند کر رہی تھی واہ محمدہ، کوئی صدا بلند کر رہی تھی واہ حبیبہ، کوئی صدا بلند کر رہی تھی واہ زہیرہ، لیکن جو ہی اکبر نے قدم رکھا تو بطول کی بیٹیوں نے جس طرح کسی گھر میں جنازہ آتا ہے نا، جنازہ چاروں طرف سے مستوریں ہوتی ہیں جنازے کے، اس طرح بطول کی بیٹیوں نے حالہ ڈالا۔ درمیان میں علی اکبر ہے اور 2 بین بطول کی بیٹیوں نے کیے۔ سارے بین ختم، اکبر کو دیکھ کر یہ 2 بین شروع کیے۔ پہلا بین لا طاقت لنا علی فراقک، پہلا جملہ کہو اکبر تیری جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرا بین بطول کی بیٹیاں کر کے کہتی ہیں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اکبر یہی جملے کہتا تھا میرا بابا غریب ہو چکا ہے اور میرے بابے کے یار و انصار مارے گئے ہیں۔ اب اکبر نے آج اگر بابا کے کام نہیں آنا تو کب کام آئے گا؟ اتنا مقتل کا جملہ ہے۔ مختلف انداز سے علماء ذاکرین بیان کرتے ہیں، جس طرح میں نے مقتل دیکھی، جب پھوپھیوں سے اکبر نے الوداع کر لیا نا، آیا اس مقام پہ جہاں بیمار بستر پہ تھا۔ عزادارو بیمار کربلا کے پاؤں کے نیچے بوسے دینے اکبر نے شروع کیے، پاؤں چومنے شروع کیے۔ اتنے پاؤں سجاد کے اکبر نے چومے، سجاد کی آنکھیں کھل گئیں، اور آنکھیں جب کھلی سجاد کی تو کہتے ہو اکبر کیا کر رہا ہے؟ تو اکبر کہتا ہے میرا بھیا او میرا معصوم سجاد، میں تجھ سے سلام آخر کرنے آیا ہوں، میرا بابا بے یار و مددگار ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ۔ خیام حسینی سے باہر قدم رکھا علی اکبر نے، حسین نے محمد سمجھ کر، شبیہ رسول سمجھ کر گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، عزاداروں یوں کر کے لگام تھمائی۔ اتنا مقتل کہتا ہے، اور یہ سید ابن طوس کے جملے ہیں، علی اکبر کے گھوڑے نے چند قدم اٹھائے تھے، بطول کے چاند نے بے بس ہو کر اپنی ریش انور اپنے ہاتھوں پہ لی، رخ آسمان کی طرف کیا اور رو کے بڑے عجیب جملے کے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ اس ظالم قوم پہ گواہ رہنا، اب کوئی عام جوان نہیں بھیج رہا، اشبہ الناس بالنبیک خلقاً و خلقاً و منطقہ۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اے میرے اللہ اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں، جب بولتا تھا مجھے نانے کا بولنا یاد آ جاتا تھا، اور جب چلتا تھا تو مجھے نانا کا چلنا یاد آ جاتا تھا،
اور جس کے اخلاق کو دیکھ کر مجھے اخلاق محمد یاد آتا تھا۔ اگلا جملہ اکبر کے تعارف میں حسین نے کہا اذا اشتقنا لزیارت نبیک فنظرنا الیہ، میرا آقا فرماتا ہوں میرے اللہ، جب تیرے حبیب کی مشتاق کی زیارت ہوتی تھی نا علی کی بیٹیاں، اسی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ آیا مقتل میں حسین کا اکبر جوہر شجاع دکھائے، پیاس کا غلبہ ہوا، خیام حسینی کا رخ کیا، باپ کے سامنے آ کے کہتا ہے حالی الی شربت الماء طریق، بابا کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ وہ عزاداروں کیا اکبر حسین کے پاس پانی تھا؟ نہیں، پانی نہیں تھا، لیکن میرے آقا نے ایک عمل کے ذریعے جواب دیا۔ علی اکبر کی بات کا فرماتے ہیں ہاتھ لسانک، او میرے لال ذرا اپنی زبان میری منہ میں رکھ۔ علی اکبر نے باپ کے منہ میں زبان رکھی، فوراً زبان کھینچ کے باہر زبان کھینچ کے کہتا ہے لسانوں کا ہے بس منی، بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ میں کہوں گا اکبر کیوں نہ ہو حسین کی زبان خشک، یہ حسین وہ ہے جو لاش حر پہ بھی آیا اور جو لاش حبیب پہ بھی آیا اور جس نے لاش زہیر بھی اٹھایا اور جس نے لاش جون بھی اٹھایا۔ اتنے میں میرے آقا نے اپنی انگشت مبارک اتاری، علی اکبر کے منہ میں رکھی، فرمایا جا میرا نانا تجھے سیراب کرتا ہے، جا میری ماں تیرے انتظار میں کھڑی ہے، جا میرا بابا تیرے انتظار میں کھڑا ہے۔ علی اکبر نے عزادار و مقتل کا رخ کیا۔ میں بڑے ادب سے جملے کہنے کا عادی ہوں، محمد کی تصویر سمجھ کر تیروں نے چومنا شروع کیا، تلواروں نے چومنا شروع کیا، نیزوں نے چومنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا حسین کا اکبر زین پہ سنبھل نہ سکا، دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالے اور سلام آخر کا علیکہ منی سلام یا ابتا، بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ یہاں روایت جناب زینب کبریٰ نقل کرتی ہے، میں دیکھ رہی تھی خیمہ حسینی کے دروازے پہ حسین تھے، ادھر سے سلام آخر کی صدا اکبر کی بلند ہوئی، میں نے دیکھا میرا بھائی کبھی دائیں چلا جاتا تھا، کبھی حسین بائیں چلا جاتا تھا، گویا حسین کے سامنے دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ چند قدم چل کے آیا لیکن لاش اکبر پہ چل کے نہ پہنچا حسین، جو لاش اکبر کو دے کر اتنا مقتل کہتی ہے بے بس ہو کے کربلا کی زمین پہ گرا حسین۔ اور یہی آیت اللہ یار شاہ صاحب کے جملے زانو بے زانو بر لاش پسر رسید، کونیوں کے باہر لاش اکبر پہ آیا، لیکن سید ابن طوس کہتا ہے جو ہی اکبر کی لاش پہ پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ ایک سیاہ برقے والی بی بی، ایک سیاہ برقے والی بی بی آ چکی ہے۔ میرا آقا کہتا کون ہے؟ عالم غربت میں میرے اوپر رحم کرنے والا۔ بی بی رو کے کہتی ہے تیرے مشن کی تکمیل زینب ہوں۔ او عزادارو مقام زینب عمل حسین سے سنو، جب دیکھا نا میری زینب باہر آ گئی، او اکبر کی موت کا مرا ہوا حسین، اتنا مقتل کہتی ہے اکبر کی موت بھول گیا، اپنی ابا حسین نے اتاری، زینب کے سر پہ رکھی، خیام کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گویا کہ حسین کہہ رہا تھا اے اکبر تو ایک ہے اور میرے لاکھوں اکبر زینب کی چادر پہ قربان۔ میں کہوں گا آقا آج لاش اکبر ہے، آئی ہے زینب اس کے سر پہ رضا تھی، 11 محرم ہوگی، یہی زینب ہوگی، لاش تجھ غریب کا ہوگا، زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ میرے اللہ ہمارے قلیل سے الفاظ کو درجہ قبولیت عطا فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت اکبر عطا فرما، ماؤں کو کردار زہرا عطا فرما، بہنوں کو کردار زینب کبریٰ عطا فرما، بیٹیوں کو کردار سکینہ عطا فرما، بھائیوں کو کردار عباس عطا فرما، دوستوں کو کردار حبیب ابن مظہر عطا فرما، بارے میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو سیرت زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ مقصد قیام حسین ابن علی سمن اور اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔
جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے عاجل و کاملہ عطا فرما، قرضداروں کا قرض غیب سے ادا فرما، شیعہ قوم کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد